اسلامی کا مظہر ہے. ایک ہی سم میں پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے سے امیر و غریب، آقا و غلام کا تفاوت مٹ جاتا ہے. سچ ہے ایک ہی سم میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. نیز ہر طرح کی آلائشوں سے دل پاک ہو جاتا ہے اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی تصویر صاف طور پر نمایاں ہو جاتی ہے. یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اس فریضہ کی ادائیگی کا اہتمام کیا. ابھی نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی لیکن آپ اکثر حالتوں میں نماز میں مشغول رہتے تھے. اسلام کے ابتدائی قیام میں ہر طرف دشمنوں کا خوف ہوتا لیکن پھر بھی آپ چھپ چھپا کر نماز ادا کرنے میں منہمک ہوتے. ہر طرف کفار کی اذیتوں کا خطرہ ہے لیکن پھر بھی خانہ کعبہ میں نماز جاری ہے. بارگاہ الہی میں بعد ابھی استادہ ہے، جبین نیاز کم ہے، رب کے حضور سر مسجود ہے، پیٹ پر اوٹھڑی ڈال دی جاتی ہے لیکن نماز سے نہیں رکتے. نماز بدستور جاری ہے اور مرض الموت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا حال سن لیجئے. صحیح طور پر اعصاب یعنی جسم کام نہیں کر رہا ہے، خود سے چل کر مسجد میں آنے تک کی طاقت جسم میں موجود نہیں ہے. حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے کندھوں کا سہارا ہے، پیٹ زمین پر گھسیٹ رہے ہیں پھر بھی نماز کا خیال ہے، نماز سے پیچھے نہیں رہتے. اتنا اہتمام کہ میدان کارزار میں سامنے دشمن خون کے پیاسے ہیں، تلواریں چل رہی ہے، عرش والے کی طرف سے حکم آتا ہے وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ. اے نبی میدان جنگ بھی میں نماز معاف نہیں. وقت ہو چکا ہے، اٹھیے اور جماعت قائم کیجئے. یا اللہ دشمن سامنے ہے، اگر نماز شروع کی تو ختم بھی نہ ہوگی بلکہ خود ختم ہو جائیں گے. آخر ایسے حالت میں کیسے نماز شروع ہو سکتی ہے؟ اسی حکم الحاکمین کی جانب سے تدبیر بھی بتائی جاتی ہے کہ ایک جماعت دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹی رہے اور ایک جماعت نماز قائم کرے، پھر یہ نماز ختم کر کے محاذ پہ چلے جائیں اور انہیں نماز کے لیے بھیج دیں، کیونکہ ایسی صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. علامہ اقبال نے کیا خوبی ترجمانی کی ہے. آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین کو سوئی قوم حجاز. اے ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، کان کھول کر سن لو، دوسرے کان کسی نہ کسی عذر سے معاف ہو سکتے ہیں لیکن نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. اگر کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھے بیٹھے پڑھ لے، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے پڑھ لے. اگر اس کے جسم کے اندر اتنی بھی طاقت موجود نہ ہو تو آپ کے اشاروں سے پڑھ لے. جب تک کہ ہوش و حواس باقی ہے تب تک نماز معاف نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا ہوش و حواس باقی نہ ہو اس کا دنیا میں موجود رہنا اور نہ رہنا برابر ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بھی اس فریضے کی ادائیگی میں ایسے نمونے پیش کیے ہیں جنہیں سن کر دل لرز جاتا ہے اور ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، دشمنوں کی طرف سے تیر آتا ہے، جسم میں پیوست ہو جاتا ہے، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں لیکن نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی یاد میں مستغرق ہے، تکلیف کے باوجود نماز سے ہٹنا گوارا نہیں. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ نماز میں کوئی چوٹی کاٹ لے یا کوئی مچھر فوراً نماز سے دھیان اچک گیا. ہمیں نماز کے اوقات اور جماعت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، کبھی 2 وقت پڑھ لیا تو 3 وقت غائب، کبھی دن بھر کی نماز ختم کر گئے. بعض تو ایسے ہیں جنہیں جمعہ ہی مسجد کا دیدار ہوتا ہے اور بعض تو ایسے ہیں جنہیں توفیق ہوئی تو عیدین کی نماز وہ بھی تاخیر ہی سے حاضری دے دی تاکہ مسلمانوں کے فہرست میں رجسٹر میں ہمارا بھی نام باقی رہ جائے. آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سادہ وصول بیان کر رہا ہوں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے مومنوں اور منافقوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے ایک وصول بنایا ہوا تھا. ہم عشاء اور فجر کی نماز میں بغور دیکھتے ہیں کہ کون شخص جماعت سے غائب ہے. جو غائب ہوتا ہم سمجھ جاتے ہیں مومن نہیں بلکہ منافق ہے، کیونکہ ہمیں دربار رسالت سے یہ سبق بتایا گیا تھا. افضل الصلاۃ علی المنافقین العشاء والفجر، یعنی منافقین پر تمام نمازوں میں سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے. محترم حضرات، صرف جماعت سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے صحابہ کرام کو ایسے شخص کے بارے میں نفاق کا شبہ ہو جاتا کہ ان کے مابین تصور تک محال تھا کہ کوئی مسلمان ہوتے ہوئے نماز ترک کر سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ان کے سامنے تھا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، یعنی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق و امتیاز کی چیز نماز ہے. جس نے قصد نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، کیونکہ اس کے بغیر نجات ممکن نہیں. یہ ہے نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے عماد الدین کہا گیا ہے، جس کے قیام پر دین کا قوام ہے، جن کے انہدام سے دین منہدم ہو جاتا ہے. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا اور خالص نمازی بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد عزیزم محمد فیصل